بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، اور لازمی بات ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو محبت اہل بیت کی اور اصحاب رسول کی ہے اس کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی بات پہ، چھوٹے بچے تھے، بچوں میں بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی ہے جو تلخ ہوتی ہے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ چلو اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ اب یہ عبداللہ بن عمر کے ذہن میں ہے کہ میرا باپ تو امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، میرا باپ تو پوری دنیا کا حاکم ہے، عمر بن خطاب ہے۔ جب وہ آئے اور آ کے اپنے والد کو بتایا کہ بابا حسین نے یہ بات کہی ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا، کاغذ قلم لے جاؤ اور حسین سے یہ لکھوا کے لے آنا، میری قبر کے لیے یہی کافی ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہماری عقیدت، ہمارا ایمان اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وابستہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات عالم میں جسے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو غلامان رسول کا غلام بن جائے اس کے لیے بھی ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ ناظرین، آج جو ہمارے حالات ہیں عالم اسلام کے، پاکستان کے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب افواہ سازی ہوتی ہے، جب آپس میں اختلاف بڑھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں خلافت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے، وہ سیدنا عثمان غنی کا دور ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا دور ہے، وہ سیدنا علی کا دور ہے، اور سیدنا امام حسن کا دور ہے۔ وہاں بھی جب آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا عمر کو شہید کرنے والا جو تھا وہ ایک آگ پرست تھا، ابو لؤلؤ مجوسی، لیکن سیدنا عثمان کو جنہوں نے شہید کیا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ سیدنا علی کو شہید کرنے والا ظالم سفاک کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ علی میں تیرے سے بڑا مسلمان ہوں۔ اور کربلا میں نمازیں تو پڑھتے ہیں حسین کے پیچھے علیہ السلام، اور تلواریں ہیں یزید کے ساتھ، شمر کے ساتھ۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان دو رخی سے ہوا ہے، منافقانہ عمل سے ہوا ہے، بزدلی سے ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول و اہل بیت کی سیرت کو چھوڑنے سے ہوا ہے۔ اگلے ایام میں ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کریں گے، اور یہ ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں اپنی نجات کے لیے، اپنے آپ کو رب کے ہاں سرخرو کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن یہ کہنے کے لیے کہ ہم بھی ان میں شامل تھے جو آپ کا ذکر کرنے والے تھے۔ عمر بن خطاب پوری دنیا کے حاکم ہیں، زمین پہ زلزلہ آتا ہے، ایک درہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے؟ زمین ٹھہر جاتی ہے۔ پتہ چلا مصر میں ایک دریا ہے نیل، اب تو سب کو پتہ ہے کائنات میں معروف ترین دریا ہے۔ پتہ چلا وہ نیل دریا جو ہے وہ سال میں ایک بار خشک ہو جاتا ہے،
اور اس کو دوبارہ چلانے کے لیے ایک لڑکی بٹھانی پڑتی ہے جس کو زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے. آج کے دور میں میک اپ کہہ لے، اس وقت تزئین و آرائش تھے، اور جو ہی وہ لڑکی بیٹھتی ہے تو دریا چل پڑتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر تو نے یہ لڑکی بیٹھے گی پھر چلنا ہے، پھر تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے. تاریخ دان لکھتے ہیں، اور آج بھی جا کے نیل کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نیل اپنی جو سطح تھی اس سے کئی انچ اوپر بہہ رہا ہے، اور اس دن سے بہہ رہا ہے، پھر کبھی خشک نہیں ہوا ہے. آج 56-57 اسلامی ملک ہیں، کسی میں عمر بن خطاب کا نظام نہیں ہے. جو اصلاحات سیدنا عمر بن خطاب نے نظام مملکت میں کی، آج وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لا کے نام سے معروف ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ سعودی عرب کے علاوہ باقی ممالک میں کہیں پر ہمیں حدود اللہ نظر نہیں آتی ہیں. عمر بن خطاب ایک جا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں بچے کو چپ کراؤ. بچہ چپ نہیں ہوتا، پھر آواز آتی ہے. تیسری بار پوچھا جاتا ہے کہ کیوں چپ نہیں ہوا؟ کہا اس لیے نہیں چپ ہو رہا کہ عمر نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ چھڑائے گی تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا. اب مائیں کوشش کرتی ہیں کہ بچے کا وظیفہ جلدی شروع ہو جائے، لہذا وہ بچے کو دودھ چھڑاتی ہیں اور بچہ روتا ہے. قربان جاؤ، عمر بن خطاب پہ رونا شروع ہوئے اور کہتے جا رہے تھے کہ عمر پتہ نہیں تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے. جو غلط قانون نہیں تھا، لیکن حاکم وقت کو، وقت کے ملک کے سربراہ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس دن سے قانون بنا دیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگا دیا جائے گا. ناظرین، بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں. عمر بن خطاب وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. خلفاء راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے. اور عمر کون ہے کہ جب عمر اسلام لے کے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو میں سے ایک مانگا، تو یہ اللہ کا انتخاب تھا عمر بن خطاب. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. مطلب بڑا واضح ہے کہ اگر عمر بن خطاب نبی نہیں ہے پھر کوئی بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمر جس راستے پہ چلتا اس راستے سے ابلیس جو ہے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کہا کہ عمر میں نے تو تیرا محل جنت میں دیکھا ہے. اب آپ بتائیے، جس شخصیت کو اتنی بشارتیں ہوں، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک تنکا اٹھاتے راستے میں، کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اس تنکے سے حساب نہیں ہونا، میرے سے حساب ہونا ہے. آج یہ ہمارے لیے ہم بات کرتے ہیں، عمر کی مانتے نہیں ہیں، عمر کا دن بھی مناتے ہیں، عمر کی بات بھی کرتے ہیں، عمر کی بات مانتے نہیں ہیں. عدل و انصاف یہ صرف حاکم وقت کا کام نہیں ہے. ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنے ملازموں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اپنے
رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مالکان کے ساتھ، جو جہاں بیٹھا ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو سیلاب کی صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ جو سن رہا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نکلے، جو کر سکتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج، ہم دیکھتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حکم کے اوپر اس وقت سیلابی علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں پر جو ممکنات میں سے ہے وہ کر رہی ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہمارے اہل وطن ہماری مدد کے منتظر ہیں، ہمیں اس کے لیے نکلنا ہوگا۔ جو اپنی استطاعت رکھتا ہے، ان اداروں کو، خواہ حکومتی ادارے ہوں، پرائیویٹ ہوں، جن پر اعتبار ہو اور جن کے بارے میں یقین ہو، تو ضرور کوشش کر لیں کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں اور دعا بھی کریں۔ دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں تو ذرا آج ایک بات سب سیاستدانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کی صف اول کی قیادت سے، محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب سے، عمران خان صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے، شجاعت صاحب سے، زرداری صاحب سے، کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم 20 کے دن کے لیے سیاست کا عمل بند کر دیں اور سارے توجہ کریں کہ ہم نے ان مظلوموں کی مدد کیسے کرنی ہے جو سیلاب میں اس وقت جو ہے مصیبت میں ہے۔ دیکھیں، وہ ایک شامی بچہ تھا نا، سمندر کے ساحل پہ، سمندر کے ملا تھا، ساری دنیا بول رہی تھی۔ ایسے کتنے لاشیں پاکستانیوں کے اس سیلاب میں آئے ہیں بہہ کے۔ اپنے ہم وطنوں کا درد تو محسوس کریں۔ ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو باہر بیٹھ کے بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارے اور باقی دوسرے تیسرے این جی اوز ان کی مدد کریں، ان کی، ان غریبوں کی نہیں، ان کو کچھ نہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ میدان میں تو پاک فوج نظر آ رہی ہے جو مدد کر رہی ہے اپنے بھائیوں کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی احسان نہیں ہے، حق ہے ہمارے اوپر ہمارے بھائیوں کا، وہ بلوچستان میں ہوں، پنجاب میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، سندھ میں ہوں، کشمیر میں ہوں، جہاں بھی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت جو دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ معیشت کی صورتحال ہے۔ معاشی صورتحال بھی ہماری پریشان کن ہے۔ کل آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، اخبارات میں، خبروں میں، کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکن ذمہ داروں سے بھی بات کی ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے، اس سے پہلے وہ سعودی عرب سے بات کر چکے ہیں، امارات سے، چین سے۔ پورے ملک کی قیادت اس وقت چاہتی ہے کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں۔ ہمارا تاجر بھی پریشان ہے، صنعت کار بھی پریشان ہے، عام آدمی بھی پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سب سے زیادہ پریشانی غریب آدمی کے لیے ہے، متوسط اور غریب۔ آپ کے ہاں جو ملازم ہیں ان کا خدا را خیال کیجیے، اپنے ارد گرد پڑوسیوں کا خیال کیجیے، جو ممکن ہے وہ
جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس صورتحال میں ہم اس وقت ہیں اس سے ہمیں جلد از جلد بہتری کی طرف لے جائے۔ سب سے گزارش ہے کہ باہمی اتفاق سے ملک و قوم کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں۔ ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مشترکہ ضابطہ اخلاق جو ہے، جو پیغام پاکستان کی صورت میں ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمیں اس پر مکمل عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ ایام بڑے مقدس ہیں، بڑے عزت اور عظمت والے دن ہیں۔ ان عزت اور عظمت والے ایام میں ہمیں ذکر سیدنا امام حسین کرنا ہے، ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، ہمیں صحابہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس فہرست میں لانا ہے کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ بہت مشترکات ہیں، حسین سب کے ہیں، اہل بیت سب کے ہیں، صحابہ سب کے ہیں۔ صرف لذت کے لیے ایسا کام نہ کرے جس سے مصائب پیدا ہوں، جس سے مشکلات پیدا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے اہل تشیع کے مراجع ہیں، خواہ وہ ایران میں ہیں، عراق میں ہیں، لبنان میں ہیں، اور پھر خامنائی صاحب نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، اصحاب رسول و اہل بیت، ان کی توہین حرام ہے۔ لہذا اس کے بعد ہم ملک میں یہ فضا چاہتے ہیں جو پیغام پاکستان کے بعد الحمدللہ پیدا ہوئی ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کا، نظریات کا، مقدسات کا احترام کریں۔ اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر میں، لاہور متحدہ علماء بورڈ کے دفتر میں، فیصل آباد، گجرا، ہر جگہ پر متحدہ علماء بورڈ، پاکستان علماء کونسل، اتحاد بین المسلمین کمیٹی، ملک کے ذمہ داران، اور ابھی پنجاب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس طرح مرکز میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے، وزارت داخلہ میں ایک سیل بنا ہے، پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے حکم پر متحدہ علماء بورڈ میں ایک رابطہ سیل بنایا گیا ہے، مختلف شہروں میں بنائے جا رہے ہیں۔ مل جل کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شرارت کرتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی شرارت آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو لے کے فتنہ فساد کی طرف جائیں، ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتائیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس پر جو ہے وہ عمل درآمد اور اس کا سدباب کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارا دشمن چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم امن سے، استحکام سے محرم کے ان ایام میں آگے بڑھیں گے۔ ہمارے حسین ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، ان سے عقیدت، ان سے محبت، ان سے پیار ایمان کی علامت ہے۔ لہذا محرم الحرام میں اہل تشیع ہوں یا اہل سنت، سب سے گزارش کروں گا کہ امن، محبت، رواداری، اخوت کو فروغ دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔